بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں ماں باپ سے ملاقات جنت میں کیسی ہوگی اور اس وقت کا نظارہ کیسا ہوگا۔ پیارے دوستو، ہم یہ بھی بتانے والے ہیں کہ کن کن رشتہ داروں سے جنت میں ملاقات ہوگا، اور یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ہر کسی کے لیے پاکیزگہ اور محبت کرنے والا شخص اس کا ماں باپ ہوتا ہے، اس کے بعد سگے بھائی بہن، اور اس کے بعد رشتہ دار۔ یہ انسان کے لیے سب سے پہلی پسند ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، کچھ رشتے ہمارے ایسے ہوتے ہیں زندگی گزارنا ممکن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، جنت ایک ایسی جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں ایسی خوبیاں ہیں جسے نہ کبھی ایک آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل میں یہ خیال آیا۔ ان کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ جنت کا کسی بھی چیز، جنت کے کسی بھی نعمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے میرے پیارے دوستوں کہ جنت میں ہمارے خاص رشتہ دار ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں۔ سب سے پیاری ہستی ہماری ماں۔ پیارے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی روح علیین میں جاتا ہے، اگر آپ کو علیین نہیں پتہ تو اس کے لیے بھی جلد میں ویڈیو بھیج دوں گا، ضرور جا کے دیکھیے۔ دوستو، جب علیین میں جانے کے بعد کوئی روح سب سے ملاقات ہوتی ہے وہاں پر، تو روح اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی ہے۔ اس کے بعد کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں جا کے اپنے پیاروں کے ساتھ ملاقات کرتی ہے جیسے کوئی مسافر، اور دونوں آپس میں مل کے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ آج تم پر نہ کوئی ڈر اور نہ کوئی خوف ہوگا۔ جو میرے آیت پر ایمان لایا تھا اور مجھ پر یقین رکھتا تھا، وہ اور اس کی بیوی چمکتے چہروں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے 2 سونے کے پیالے لائے جائیں گے، اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جو آنکھوں کو سکون ملے اور دل کو پسند آئے۔ جائے گا کہ آپ لوگ اب ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور ساتھ میں ان کی بیویاں بھی جنت میں رہیں گی۔ ان کا ہر خواہش پورا کیا جائے گا جو انہیں پسند ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روی ہے، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو فرشتے سفید ریشمی کپڑے لاتے ہیں اور روح کو کہتے ہیں، نکل جا، اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں جو بالکل بھی غضبناک نہیں، مطلب غصے والا نہیں، ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے پھول سے کوئی خوشبو، اور پھر فرشتے اسے آسمان کے دروازوں تک لے جاتے ہیں، اور آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، واہ کیا خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ اس کے بعد اسے ایمان والوں کے روحوں کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ روحیں خوش ہو جاتی ہیں، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے انسان کے ملنے سے ہوتا ہے۔ اور پھر وہ مسلمان والوں کی روحیں اس نئے آنے والے روح سے پوچھتی ہے، اس انسان کو ہم نے چھوڑا تھا، وہ کس کام میں بزی ہے؟ اور وہ کہتا ہے، وہ تو کب کا مر چکا ہے، کیا آپ کے پاس نہیں آیا؟ تو وہ روحیں کہتی ہیں، وہ تو پھر وہ شاید جہنم میں چلا گیا ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے اعمال ان رشتہ داروں کو جو عالم برزخ میں ان سے ملواتا ہے۔ اگر تمہارے نیک اعمال ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، تمہارا فضل ہے۔ اسی طرح گنہگار انسان کا عمل بھی ان روحوں کو دکھایا جاتا ہے۔
جسے وہ روحیں کہتی ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تجھے راضی کر سکے۔ دوسرے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رشتہ دار آپس کو جانتے ہوں گے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے اور ان میں سے کچھ کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص ایمان لایا اور اس کی اولاد نے ایمان کے ساتھ پیروی کی اسے ہم نے جنت میں ملا دیا اس سے، اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہ ہونے دی، سب آدمی اپنے کیے پر گرفتار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے ان کے اولاد کو ان تک پہنچا دیتا ہے، اگرچہ یہ اولاد اپنے درجے کے حساب سے اعمال تک نہ پہنچتی ہو۔ اگر ماں باپ کا درجہ اونچا ہو اور اولاد کا کم ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی ماں باپ کی وجہ سے اولاد کو بھی وہی درجہ عطا فرمائے گا، وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے خوشی کے مطابق اولاد کو بھی ان کے ساتھ رکھا جائے گا، میں جائیں گے۔ یقیناً وہ لوگ دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، کہیں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو گنہگار ہوں گے اور اپنی گناہوں پہ شرمندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں گے اور سچے دل سے توبہ و استغفار کر لیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا، ہر خواہش پوری کر دے گا اور سب بھلا کر انہیں معاف کر دیا جائے گا، کہ جنت چین اور سکون کی جگہ ہے، وہاں کوئی غم کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہر ایک مسلمان اور جنتی کے لیے خوشیاں ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو جا کر خوشخبری دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں، نیچے بہاریں بہہ رہی ہیں اور انہیں ان باغوں سے پھل دیا جائے گا، اور وہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ ملتا جلتا انہیں دیا گیا ہے، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستری بیویاں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن جنت میں جائے گا اور وہ خواہش کریں گے اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، اور انہیں ان کا بستر اڑا کے ان کے پاس لے کے جائے گا، اور وہ دونوں تکیہ لگا کر دنیا کے دنوں کے بارے میں بات کریں گے جو انہوں نے دنیا میں کیا، اور ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے کہے گا، اے فلانا، تمہیں یاد ہے دنیا میں ہم نے فلانا جگہ پر فلانا کام کیا تھا اور دعا بھی مانگی تھی، بخشش کی تھی، اور اللہ نے ہمیں بخش دیا۔ عبداللہ بن مسعود سے لغوی ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکلے گا، سب سے آخر میں کون جنت میں جائے گا، اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے جہنم سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے یہ فرمائے گا کہ جا، تو جنت میں جا۔ جنت میں جائے گا اور اسے خیال آئے گا شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا، اے رب یہ تو بھری ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا، جا، تو جنت میں جا۔ لہٰذا وہ جنت میں جائے گا، اسے پھر سے خیال آئے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ پھر سے آئے گا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، اے یا رب میں نے تو اسے بھری ہوئی پائی، اور اللہ تعالیٰ پھر سے ارشاد فرمائے گا، جا، تو جنت میں جا، کیونکہ تمہارے لیے دنیا کے برابر بلکہ 10 گنا زیادہ جگہ ہے۔
دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اس کی ذات بہت رحم والا ہے۔ یہ ایک انسان ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر نہیں جاتا۔ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے حساب سے نہیں گزارتا۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، لیکن ایک انسان ہے جو کھاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور منہ پھیر۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہر چیز آخرت میں تیار کر رکھی ہے۔ اس طرح کا سسٹم دنیا میں چل رہا ہے، اس طرح کا سسٹم آخرت میں بھی چل رہا ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح ہم آخرت میں بھی جنت میں اپنے رشتہ داروں سے اور ماں باپ کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مولانا علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ کی وفا محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں۔